بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عزیز بزرگوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری آج کی 15ویں مجلس ہے، اور انشاءاللہ ہم 25ویں یا 26ویں مجلس تک سیرت کو مختصر انداز میں مکمل کر دیں گے آپ کے سامنے. کل گزشتہ غزوہ احد کے حوالے سے بات پیش کی گئی تھی. یہاں تک ذکر کیا گیا تھا ابتدا میں جنگ مسلمانوں کے پاسے میں تھی. جیسے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جبل رمات کے پیچھے سے ایک چھوٹی سی ٹکڑی لے کر آئے، مسلمان چکی کے پاٹ کی طرح پس کر رہ گئے. بہت زبردست شہادتیں ہوئی اس میں. بہت پھر افراتفری پھیلی، مسلمان بکھر گئے. ایسے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر نے مسلمانوں کے ہوش اڑا دیے. حضرت سعد کی نظر پڑتی ہے، حضور موجود ہے، سب کو ایک ہوش آتا ہے اور سارے کے سارے حضور کے پاس دوڑتے ہیں اور سب حضور کے پاس ہیں. ہوتا یہ ہے اسی درمیان میں ابھی صحابہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک شخص عبداللہ بن قمیہ، قریش کے بہادروں میں ایک بہت اونچا نام تھا، بڑا بہادر تھا. یہ اس نے حضور کو دیکھ لیا اور ایک دم صفے تھی مشرکین کی، وہ چیر رہا ہے صفے، اور پھاڑتا ہوا صفوں میں سے نکلا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کیا. اس شخص نے غزوہ احد کے موقع پر اتنی طاقت سے اس نے چہرے پر تلوار ماری، کھود لوہے کی ٹوپی جو پہنتے ہیں وہ سیدھی سر کے اندر حضور کے گھس گئی، اور چہرہ پورا زخمی ہو گیا حضور کا. ایک اور شخص جس نے نعوذ باللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا، آپ کا ایک دانت مبارک ٹوٹ گیا اس کی وجہ سے، اور نیچے کا جو پیارا مقدس ہونٹ ہے وہ زخمی ہو گیا. اسی حالت میں ایک شخص ابی ابن خلف ملعون، وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور آپ کو نعوذ باللہ شہید کر دینے کی نیت سے آگے بڑھتا ہے. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانثار صحابی آپ کے پاس موجود ہے، حضرت حارث. ان کے پاس ایک چھوٹا سا نیزہ تھا، حضور نے ان سے وہ لیا، اور وہ نیزہ جیسے ہی پھینکا ہے تو وہ ابی بن خلف کی گردن پر جا کر لگا، وہ تلملا گیا. بہت معمولی سا زخم تھا، لیکن اس زخم کے برداشت کرنے کی وہ طاقت نہیں لا سکا، اور وہ وہاں سے بھاگ گیا اور خیمے میں جا کر چیخ رہا ہے، مجھے بہت زور سے لگی ہے، مجھے بہت زور سے لگی ہے. سب اس کو کہتے کیا اتنی سی معمولی بات پر چیختا ہے اور چلاتا ہے، معمولی سا زخم ہے. تو یہ کہنے لگا پتہ ہے یہ کس کی مار ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارا ہے، وہ میرے اوپر اگر تھوک بھی دیتے تو میں اس سے بھی مر جاتا. اصل میں ایک واقعہ ہوا تھا مکہ میں. یہ ابی بن جو خلف تھا، اس کے ایک گھوڑے کا نام عود رکھا تھا. بہت کھلاتا تھا، پلاتا تھا، چراتا تھا، اور کہتا تھا اس پہ بیٹھ کر میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا. حضور کو جب خبر ہوئی تو حضور نے فرمایا انشاءاللہ یہ میرے ہی ہاتھوں مارا جائے گا. خیر یہی ہوا، زخمی تھا، زخمی حالت میں یہ جا رہا ہے، اور راستے کے اندر مقام شریف پر جا کر یہ مر گیا. ابن قمیہ ملعون مردود شخص نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تلوار چلا دی، اور ایک پہاڑی بکرے کو اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کے اوپر مسلط کر دیا. اس نے مار مار کر اس عبداللہ ابن قمیہ جو شخص تھا اس کو ختم کر دیا. حضور زخمی ہے، خون بہ رہا ہے، کھود گھسی ہوئی ہے، دانت ٹوٹ گئے ہیں، لبے مبارک آپ کا زخمی ہو رہا ہے. جانثار صحابہ آپ کو چاروں طرف سے کور کر رہے ہیں، آپ کو گھیرے ہوئے ہیں،
अचानक से एक जत्था आता है, वो तलवार अंदर घुसाने की कोशिश करता है कि नाउज़ुबिल्लाह हुजूर को शहीद कर दे, तीर कोई अंदर दाखिल करने की कोशिश करता है। सहाबाए किराम चारों तरफ से हमला करने वालों को रोक रहे हैं, और ये मंजर देखकर जानिसार सहाबा का जोश में ऐसा खून खोलने लगा कि वो अपना सर हथेली पर रखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए बिल्कुल हल्का बना दिया। हजरत अबू दुजाना का तो ये हाल था कि हुजूर जैसे यहां मौजूद है तो यूं झुक गए हुजूर के ऊपर, ताकि कोई भी जख्म हो तो वो हुजूर तक पहुंचने ना पावे, न तीर का न तलवार का, सारे जख्म अपने सीने पर अपने कमर के ऊपर ले रहे हैं। हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हु, इन्होंने भी इतनी जानिसारी का आलम पेश किया कि कुफ्फार की तलवारों को जितने भी वार आते थे, और बड़ी मजबूती के साथ वार आते थे, वो रोक रहे थे। इतना रोका कि इनका एक हाथ शल हो गया, खत्म हो गया। और जब इनके बदन पर जख्म गिने, तलवार के तीर के कितने हैं, लिखते हैं उलमाए किराम 39 जख्म, तीर और तलवार के 39 जख्म थे इनके बदन पर। खैर, इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। तारीख के अंदर इतनी मोहब्बत की मिसाल कहीं नहीं मिलती है कि किसी के फॉलोवर उससे ऐसी मोहब्बत करे, ऐसी मिसाल नहीं मिलती है। हजरत अबू तलहा निशानाबाजी में बहुत मशहूर थे। उन्होंने इस मौके पर इस कदर तीर बरसाए कि सामने काफिरों की कई जो कमाने थे वो टूट गई, और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पीठ के पीछे बिठा लिया, बिल्कुल कवर कर लिया, पूरा मुकम्मल ढाल बन गए हुजूर के सामने, ताकि कोई तीर तलवार दुश्मन का न लगे। हुजूर कभी कभी उठकर देखने की कोशिश करते दुश्मनों की फौज में से कौन आ रहा है, क्या मसला है। तो हजरत तलहा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप गर्दन मत उठाइए हुजूर, कहीं ऐसा ना हो कि कोई दुश्मन का तीर या तलवार आपको लग जावे। या रसूल अल्लाह, आप मेरी पीठ के पीछे ही रहिए, मेरा सीना आपके लिए ढाल बना हुआ है। ये सहाबा की जानिसारी है। हजरत कताबा बिन नुमान अंसारी रजी अल्लाह अन्हु हुजूर के चेहरे अनवर को बचाने के लिए अपना चेहरा, यानी हुजूर का चेहरा इस तरीके से अपना चेहरा सामने लिया है ताकि हुजूर के चेहरे को कुछ जख्म न लगे। इतना एक काफिर ने जोर से उनको तीर उनकी आंख में लगाया और इतना जोर से मारा कि वो आंख जो डीबे में ये डेबा जो बैठा हुआ है वो बाहर निकल गया, इतनी जोर से मारा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उसको वापस उसी जगह पर रखा, बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लिया और अल्लाह से शिफा की दुआ फरमाई। वो सहाबी फरमाते हैं, इस आंख से ज्यादा मुझे इस आंख के अंदर रोशनी नजर आती थी पूरी जिंदगी। हजरत साद बिन अबी वक्कास तीर चलाने में बड़े जबरदस्त बहादुर थे। इन्होंने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुदाफात में बहुत जल्दी जल्दी तीर। ये आलम है, और हुजूर की जबान से क्या निकल रहा है, रब्बिग़फिर ली कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ए अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे, ये लोग मुझे नहीं जानते हैं, अगर मुझे जान लेते तो ये मेरे साथ नहीं करते। अजीज बुजुर्गों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक का सदमा और चेहरा ये अनवर ये जख्मों से निढाल हो चुके हैं। इसी हाल के अंदर एक अबू आमिर फासिक, वो जो मदीना का था, मैंने कल गुज़श्ता बताया था, इसने क्या करवाया था, जगह जगह पर खड्डे खुदवा दिए थे और उसके ऊपर कुछ ऐसी चीजें बिछा दी कि सामने वाले को ये लगे कि ये फ्लैट जमीन है, इस पर चला जा सकता है, लेकिन जैसे ही कोई दौड़े वो उसमें गिर जावे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें गिर गए और जख्मी हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें गिर गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपका हाथ मुबारक पकड़ा और आपको उठाया, और हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह ने आपको उठाया। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने खोद लोहे की जो टोपी थी जिसकी कड़ी अंदर घुस गई थी आपके चेहरे मुबारक के अंदर, आपने दांतों से पकड़कर जोर से उसको खींची, जिसकी वजह से आपका दांत टूट गया। ये फरमाते हैं जैसे आमतौर पर ऐसा होता है कि सामने वाला अगर दांत टूट जाता है तो आदमी की खूबसूरती खत्म हो जाती है। ये सहाबी फरमाते हैं कि मेरी खूबसूरती इसकी वजह से और ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि हुजूर की खातिर ये दांत गया था। चेहरे से खून बह रहा है। हजरत अबू सईद खुदरी के वालिद हजरत मालिक बिन सिनान जोश अकीदत में वो खून सारा के सारा चूस चूस कर पी गए।
محبت دیکھیے، ایسی محبت کی مثال دنیا، لوگ اعتراض کرتے ہیں صحابہ پر، صحابہ کے اعمال پر، صحابہ کی باتوں پر. میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھیے تو صحیح، اتنی زبردست مثال، اتنے زبردست محبت دنیا کا کون سا شخص پیش کر سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں حضرت مالک بن سنان سے، کیا تم نے سارا خون چوس کر پی لیا؟ کہا جی حضور. کہا اب جہنم کی کیا مجال کہ وہ تمہیں چھو بھی لے ہوئے جس کے پیٹ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک پہنچ گیا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا، سارے صحابہ کور کرتے ہوئے احد پہاڑ کی دامن میں ایک گھاٹی ہے، ہمارا جانا ہوا تھا وہاں پر، اس جگہ کے اوپر حضور کو ایک جگہ لے جا کر بٹھا دیا گیا. چہرے انور سے خون بہ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو ڈھال تھی، ڈھال جو کام آتی ہے، اس ڈھال میں وہ پانی بھر بھر کر لا رہے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے ہاتھوں سے وہ خون صاف کر رہی تھی. خون بند ہی نہیں ہو رہا ہے. تو ایسے موقع پر کھجور کی جو چٹائیاں ہوتی ہے اس کو جلایا گیا، اور اس کا بھوسا، اس کی راکھ زخم کے اوپر مل دی گئی، لگا دی گئی، تاکہ یہ خون اسی جگہ پر رک جاوے. لکھتے ہیں کتابوں کے اندر کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کبھی ایسا ہوا کہ تمہیں آنن فانن جلدی سے زمین پر دوڑنا پڑا ہو؟ کہا 4 مرتبہ. ایک جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، فوراً پلک جھپکنے کے بقدر میں ان کے سامنے حاضر ہو گیا. دوسرا وہ موقع ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری تھی. تیسرا وہ موقع جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، جیسے ہی وہ گرے، اس سے پہلے کہ وہ پانی تک پہنچتے میں نے اپنا پر رکھ دیا کہ یہ مبارک ہستی پانی تک نہیں پہنچنی چاہیے. چوتھا یہ موقع ہے جب کافروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے، آپ کو لہو لہان کر دیا، آپ کو زخمی کر دیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام پلک جھپکنے میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں حضور حکم دیجئے، آپ جیسا کہیں گے اس کے مطابق آج معاملہ ہوگا. خیر، ابو سفیان جنگ کے میدان سے واپس جانے لگا، ایک پہاڑی پر چڑھ گیا، زور زور سے پکارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہو؟ جواب دو میری بات کا. حضور نے صحابہ کو فرما دیا خاموش، کوئی کچھ نہیں بولے گا. پھر پکارتا ہے ابو بکر کہاں ہو؟ حضور نے فرمایا کوئی کچھ بھی نہیں بولے گا، اس کی بات کا جواب نہیں دے گا. پھر چیختا ہے عمر کہاں ہو؟ حضور نے فرما دیا کوئی کچھ بھی نہیں جواب دے گا. پھر یہ آگے بڑھ کر یہ کہنے لگے، ابو سفیان جو بعد میں ایمان لے آئے تھے گھمنڈ میں، ہاں سب مر گئے ہیں اسی لیے تو جواب نہیں دے رہے، اگر زندہ ہوتے تو ابھی جواب دیتے. حضرت عمر سے اب رہا نہیں گیا اور فوراً چلا کر کہا اے خدا کے دشمن، تو جھوٹا ہے، ہم سب کے سب زندہ ہیں. تو ابو سفیان نے اپنی فتح کے گھمنڈ کے اندر اپنے بت کا نام لے کر پکارا اعلو حبل، اعلو حبل، ہمارا حبل بت بہت زیادہ عزت والا ہے، آج اس کا نام بلند ہو گیا. حضور نے صحابہ کو فرمایا تم بھی اس کے جواب میں نعرہ لگاؤ. صحابہ کرام نے فرمایا اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے بلند ہے، اللہ سب سے برتر ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں. پھر اس کے بعد بہت کلام ہوا ان کے درمیان میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جواب فرماتے رہے، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ یہاں سے جانے لگے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب مسلمانوں کی لاشوں، اس سے پہلے یہ ہوا کہ مسلمانوں کی لاشیں بکھری پڑی ہے، اور یہاں جنگ میں یہاں یہ باتیں ہو رہی ہے، اور وہ ہندا تلاش کر رہی ہے، اور بہت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شرمناک طریقے کے اوپر شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس بدبخت عورت نے زبردست طریقے پر آپ کے ناک کان کاٹ کر مسلح کر دیا. پھر اس کے بعد حضرت زید بن ثابت کا بیان ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت سعد بن ربیع کی لاش کی تلاش میں نکلا سکرات کے عالم میں. انہوں نے مجھ سے کہا تم رسول اللہ سے میرا سلام عرض کر دینا اور اپنی قوم کو میرا سلام یہ پیغام پہنچا دینا، جب تک تم میں ایک بھی آدمی زندہ ہے، اور اگر رسول تک کفار پہنچ گئے تو خدا کے دربار میں تمہارا کوئی عذر مانا نہیں جائے گا، کوئی عذر قابل قبول. کیا مرتے ہوئے بھی حضور کی محبت کا پیغام دے رہے. عورتیں، خواتین اسلام کے کارنامے اس جنگ میں اتنے زبردست تھے. امی عائشہ، بی بی ام سلیم،
ان کے بارے میں ہے حضرت انس کا بیان، یہ دونوں مشکیزے میں پانی بھر بھر کر لا رہی تھی اور مجاہدین کو خصوصاً یہ پانی پلا رہی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری کی والدہ اور بی بی ام سلیت بھی برابر یہ کام کر رہی تھی، اور اسی طریقے سے ام عمارہ جن کا نام نصیبہ ہے، جنگ احد میں اپنے شوہر زید بن عاصم اور 2 بیٹے عمارہ اور عبداللہ کو ساتھ لے کر آئی۔ پہلے تو یہ مجاہدین کو پانی پلاتی رہی، لیکن جب حضور پر کفار کی یلغار کا یہ منظر دیکھ رہی ہے، مشکیزے کو پھینکا۔ ایک عورت کیا کیا، ایک خنجر نکالا اور کفار کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر بالکل کھڑی ہو گئی، اور کفار کے تیر و تلوار ہر ایک وار کو روکتی رہی، اور ان کے ارد گرد سارے کے سارے تیر لگ رہے ہیں، زخمی ہو رہی ہے، اور وہیں کمیہ ملعون وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے تلوار چلائی تھی، بی بی مارا نے آگے بڑھ کر اس کو مارا، اتنا زور سے مارا، لیکن پورا وہ کھود پہنے ہوا تھا، پوری لوہے کا سب پہنا ہوا تھا، اس لیے اس کو کچھ اثر نہیں ہوا، لیکن اس نے بی بی عمارہ کو مارا شانے کے اوپر، تو ان کا شانہ زخمی ہو گیا۔ یہ عورتوں کی قربانیاں کی یہ مثالیں ہیں، اتنی زبردست مثالیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ وہ تلاش کر، میرے بھائی کہاں ہے، حمزہ کہاں ہے، وہ تلاش کر رہی ہے۔ حضور نے فرما دیا کوئی بھی نہیں بتائے گا حضرت حمزہ کی لاش کو ان کو۔ یہ حضور کے سامنے آ کر کہتی ہے حضور میں نہیں روؤں گی، میں اللہ کے لیے صبر کروں گی، نہ میں واویلا کروں گی، لیکن میں اپنے بھائی حمزہ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی لاش کے پاس پہنچتی ہے، منظر دیکھا، ایک عورت ہے، ظاہر سی بات ہے ایسا منظر دیکھ کر، یہ کورونا کا زمانہ گیا، اس سے پہلے کئی بیماریاں آئی، بوڑیاں لپیٹ لپیٹ کر دے دی جاتی تھیں، حالات کتنے بد سے بدتر تھے، قریب نہیں جائے، انسان کو ضبط نہیں ہوتا تھا، اس کے آنسو نکل جاتی تھی۔ یہ تو ایک عورت تھی، اپنے بھائی کو، سگے بھائی کو اس حالت میں دیکھ رہی ہے، پورا اپنا ضبط کر لیا، صبر کر لیا، اور زبان سے کہہ رہی انا للہ و انا الیہ، اللہ ہم نے آپ کے لیے صبر کیا ہے۔ ایک انصاریہ عورت، اس کے صبر کا عالم یہ ہے، وہ میدان جنگ میں آئی، اسے کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا، انا للہ و انا الیہ، تیرا بھائی شہید ہو گیا، انا للہ، تیرا بیٹا شہید ہو گیا، انا للہ، مجھے حضور بتا دو حضور کیسے ہیں، اگر حضور صحیح ہے تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ کیا محبت ہے یہ عورتوں کی۔ اس جنگ میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، 4 مہاجر تھے، 66 انصار تھے، 30 کی تعداد میں کفار بھی نہایت ذلتی کے ساتھ قتل ہوئے، اور مسلمانوں کی مفلسی کا یہ عالم تھا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں مدینہ بالکل قریب تھا، جنت البقیع بالکل نزدیک تھا، لیکن حضور ان کو جنت البقیع میں نہیں لائے، یہ قیامت تک کے لیے نشانی باقی رکھ دی کہ لوگوں کو پتا چلے یہاں وہ جنگ ہوئی تھی، یہاں یہ لوگ شہید ہوئے تھے، تاکہ کل لوگ ان کو یاد کرے محبت کے ساتھ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر ان کو دفن کیا، شہداء احد کو۔ حضرت مصعب بن عمیر ایسے مالدار، مکہ کی گلیوں سے نکلتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا مصعب نکلے ہیں، کیونکہ پرفیوم خوشبو اتنی زبردست استعمال کرتے تھے، تو اندازہ لگا یہ کپڑا پہروے سب ساری کے ساری چیزیں کیسی ہوگی۔ لیکن لکھا ہے ان کے متعلق جب انتقال ہوا ان کا بھی اسی جنگ کے اندر، تو جب ان کو چادر اڑائی جاتی تھی، سر پر ڈالی جاتی تو پیر کھل جاتے، پیر پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتے۔ حضور نے فرمایا سر پر ڈال دو اور پیر پر اذخر گھاس کو ڈال کر ان کو دفن کر دو، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دفن کیے، اور جس کو زیادہ قرآن یاد تھا پہلے ان کو رکھا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد اسی لیے احد جو مدینہ جاوے اس کے لیے ضروری ہے کہ شہداء احد کی زیارت کرے، وہاں جائے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، ان کے لیے دعا کرے۔ ایک مرتبہ حضور نے اس شہداء قبر پر گئے وہاں پر، اور ارشاد فرمایا یا اللہ تیرا رسول گواہ ہے کہ اس جماعت نے تیری رضا کے لیے جان دے دی، اور یہ بھی ارشاد فرمایا قیامت تک جو بھی مسلمان ان شہیدوں کی قبر پر زیارت کے لیے آئے گا اور ان کو سلام کرے گا تو یہ شہداء کرام ان کے سلام کا جواب دیں گے۔ حضرت فاطمہ خزائیہ ایک عورت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے جب ان کو سلام کیا ایک مرتبہ تو میں نے خود اپنے کانوں سے ان کا جواب سنا۔ اللہ کی شان سے کیا بعید ہے۔ لکھتے ہیں 46 برس کے بعد، جب احد کے 46 برس کے بعد بعض قبریں کھولی گئی کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی ضرورت کی وجہ سے، تو ان کے کفن بالکل صحیح سلامت، بالکل تر و تازہ، زخموں پر ہاتھ رکھے ہوئے، اگر وہ ہاتھ ہٹتا تو خون بالکل تازہ بہنے لگتا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں شہید جو ہیں بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ پھر اس کے بعد ایک بہت زبردست واقعہ یہ ہوا، کعب بن اشرف ایک یہودی شخص تھا،
اور بہت دولت مند یہ آدمی تھا، اور یہ شخص یہودی علماء اور یہودی مذہب کے پیشواؤں کو اپنے خزانے سے تنخواہ دیتا تھا۔ یعنی کیا کرتا تھا، ہر ایک آدمی کو، جیسے آج کل چلتا ہے نا، ایک آدمی کو اپنے احسان تلے دبانا ہے، تو بعض لوگوں نے، بینک تو کرتی تھی یہ کام، لیکن اب لوگوں نے بھی سود پر پیسے دینا شروع کر دیے، تو یہ آدمی یہی کام کیا کرتا تھا کہ لوگوں کو سود پر پیسے دیتا تھا، پھر اس کے بعد ان کی عورتوں پر غلط نگاہیں ڈالتا تھا، یہ ساری کے ساری۔ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا، کوئی ہے جو مجھے اس خبیث سے نجات دلا دے؟ اس لیے اس نے بہت بڑی وعدہ خلافی کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے سارے قبیلوں سے عہد کر لیا تھا کہ ہمارا ساتھ دیں گے، کسی اور کا ساتھ آپ کو نہیں دینا ہے، لیکن یہ اتنی شرارتی اور اتنی بے غیرتی کے پر اتر آیا کہ یہ عورتوں کو بھی نہیں بخشتا تھا، بد نظری، بد نگاہی، ساری خبریں جا کر لیک کر دیتا مکہ والوں کے اوپر۔ حضور نے اجازت دے دی کہ اس کا قتل ہو جاوے۔ تو ایک مرتبہ ایک صحابی ہے حضرت عباد بن بشر اور ابو نائلہ، اور ایک اور صحابی ہے، یہ تینوں کعب بن اشرف کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ چاچا ہم بہت پریشان ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہ جب سے یہ پیغمبر آئے ہیں چندہ ہی مانگتے رہتے ہیں ہم سے، اب ہم کتنا دیوے؟ تو کہا کہ ابھی تو رکو، ابھی تو یہ ہوا ہے، آگے جا کے دیکھو اور تمہارا کیا کیا لٹ جاوے گا۔ تو پھر ان حضرات نے یہ تمام بات چیت کی، اور بات چیت کے اندر کہا کہ اب ہمیں کچھ قرضہ چاہیے، اب ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے۔ تو اس شخص نے یہ کہا کہ میں تو سود پر دیتا ہوں، آپ کو کچھ رکھنا پڑے گا۔ تو کہا کہ چاچا آپ ہی بتا دو کیا رکھے؟ کہا تمہاری عورتیں میرے پاس گروی رکھ دو۔ بدتمیز آدمی، ملعون آدمی، سب سے پہلی بات یہ کہی۔ ان لوگوں نے کہا چاچا بہت غلط بات ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو بہت بری بات ہے، ہماری بیویاں اور اس طریقے پر، یہ تو ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ کہا آپ کے بچوں کو گروی رکھ دو۔ کہا کہ یہ بھی نہیں، بچے کہاں رہیں گے، ماں کے بغیر نہیں رہ پائیں گے، تو ایک کام کرو تمہارے جو ہتھیار ہے وہ میرے پاس گروی رکھ دو، اور ہتھیار بہت بڑی چیز سمجھی جاتی ہے اس زمانے کے اندر۔ کہا کہ ٹھیک ہے چاچا، ہم رات کے وقت آئیں گے اور رات کے وقت آپ کو سپرد کر دیں گے اور آپ ہمیں قرضہ دے دیجیے گا۔ رات کا وقت ہوا، ان تینوں صحابی نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد طے ہو گیا۔ کہا دو آدمی ان سے بات چیت کریں گے، یہ رات کے وقت جب گھر سے آئے گا تو یہ خوشبو بہت اچھی لگاتا تھا، بہت مالدار تھا، تو خوشبو بہت اچھی لگاتا تھا۔ تو صحابی نے گفتگو، بہت چاچا شاندار خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس نے کہا دیکھو گلے مل کے دیکھو، تو یہاں سونگا، ہاں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر تھوڑی دیر اور بات چیت ہوئی، کہا خوشبو رکی نہیں رہی ہے، اتنی بہترین خوشبو ہے۔ تو اس کے بعد دوسری مرتبہ جب گلے لگایا تو اسی موقع کے اوپر اس شخص کا صحابی نے سر قلم کر دیا، حالانکہ اس کی بیوی اس کو کہہ چکی تھی کہ آج اس وقت رات کے وقت یہ لوگ آئے ہیں، اس نعرے، اس آواز میں، یہ بلانے کے اندر مجھے خون کی بو آ رہی ہے۔ ہوس، لالچی جو آدمی ہوتا ہے اس کے سامنے، جس کے سامنے دنیا ہوتی ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ نقصان ہونے والا ہے لیکن نفع دکھ رہا ہے اس کو، تو وہ چلے جائے گا۔ یہی اس کے ساتھ بھی ہوا۔ خیر، یہ ملعون مارا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا گیا، اور کہا کہ اس ملعون کا انجام یہی ہے، معاہدہ توڑا، عورتوں کے بارے میں بکواس کی، بے حیا آدمی تھا، بے غیرت شخص تھا، لوگوں کو جا کر جنگ پر اکساتا تھا مکہ کے اندر۔ یعنی یہ مکہ والے جو بدر میں، احد میں آئے، اس کا بہت بڑا رول تھا، کہتا تھا تم لوگ بیٹھے کیوں ہو خاموش، چلو میں تمہارا ساتھ دوں گا مال کے ذریعے سے۔ تو یہ ایسوں کا علاج یہی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایک نمونہ بتایا، شریروں کے ساتھ ایسا ہی انجام ہونا چاہیے۔ صبح بہت شور ہوا مدینہ کے اندر کہ یہ ہمارا یہود، اس کو مار دیا گیا، لیکن اس واقعے کی دھاک ایسی بیٹھ گئی کہ اس کے بعد کسی کو برملا کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ خیر، تو الغرض عزیز بزرگوں، یہ غزوہ احد کے بعد کے یہ واقعات ہیں۔ پھر اس کے بعد جب پہنچ گئے تو بہت دور جا کر ایک جگہ ہے حمراء الاسد، وہاں جا کر یہ ابو سفیان کو یہ لائٹ ہوئی کہ یار ہم تو چھوڑ کر آ گئے، ان کو اور زیادہ مارنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پتا چل گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار پہنے اور حمراء الاسد تک گئے۔ اتنا رعب اللہ نے ان لوگوں کے اوپر ڈال دیا کہ ان کو واپس آنے کی ہمت نہیں ہوئی، اور یہ لوگ وہیں سے واپس چلے گئے، حالانکہ چاہ رہے تھے جنگ کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رعب ڈال دیا۔ اس کے بعد ایک اور غزوہ ہوا ہے، غزوہ غطفان بھی ہوا ہے۔ اسی طریقے سے سن 3 ہجری کے متفرق الگ الگ جو واقعات ہوئے ہیں، مختصراً یہ ہیں: 15 رمضان
سن 3 ہجری کو اسی 3 ہجری کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ اسی سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت بی بی حفصہ سے نکاح فرمایا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ یہ غزوہ بدر کے اندر یہ بیوہ ہو چکی تھی۔ پھر اسی سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضور کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے نکاح فرمایا۔ پھر میراث وراثت کے جو احکام پوری ڈیٹیل وائز تفصیل وائز اسی سال بتائے گئے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، عرب میں یہ ایک دستور تھا، جو آدمی جتنا طاقتور ہوتا تھا وہ سارا کے سارا مال لیتا تھا، کہتا تھا کمزور جیسے عورتوں کو وراثت میں حصہ کہ یہ لے کے کیا کرے گی، نہ جو گھوڑے پر چڑھ سکتی ہے نہ جو بہادری کر سکتی ہے، ان کے پاس مال نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے تو اللہ نے اس سال تفصیلی وراثت کے احکام، ایک خاص حکم پھر سن 3 ہجری میں یہ بھی نازل ہوا۔ اس سے پہلے تک مشرک عورتوں کے ساتھ مسلمانوں کا نکاح جائز تھا، اس سال اس کی بھی حرمت نازل ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ مشرک عورتوں کا نکاح مسلمانوں کے ساتھ حرام ہے۔ تو یہ اس سال کے اہم واقعات تھے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔